السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں زاڈ ڈیجیٹل، میں ہوں نوشین طارق۔ ویورز، اس وقت خبریں کچھ یوں ہیں کہ محمود خان اچکزئی کو جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی نامزد کر دی گئی پی ٹی آئی کی جانب سے۔ اس کے علاوہ بھارتی آرمی چیف جو ہیں وہ ایک بار پھر پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑنے کے بیانات دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ 1.0 سکسیزفلی انہوں نے کمپلیٹ کیا ہے، اب 2.2 کسی وقت بھی شروع ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے یہ بھی ایک سوال ہے۔ اس کے علاوہ سہیل آفریدی نئے سی ایم کے پی کے، ان کو کابینہ کو تشکیل دینے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ان تمام خبروں کی انسائٹس پر بات کریں گے اور اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی تجزیہ کار ایوب خان صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کیا خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک۔ آپ محمود خان اچکزئی، لیڈر آف دی اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی، تعلق ہے ان کا بلوچستان سے، ریپرزینٹ کرتے ہیں، پارٹی ان کی ہے پی کے میپ اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی، اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ انہوں نے رہے ہیں، سٹانس رکھا ہے۔ اور بیسکلی ان کے پاس ان سے متعلق عمران احمد نیازی صاحب کے خیالات 2014 کے اندر ایسے تھے کہ وہ قابل بیان نہیں ہیں، جس طرح انہوں نے ان کی نقل اتاری تھی، سر پر چادر، کہتے ہیں چادر کی ہوتی ہے یوں نا، سر کے اوپر کر لی انہوں نے، حالانکہ وہ میں سر پر کی بھی دیکھی نہیں ہے، کہ وہ سر پر خان صاحب نے کر کے نا یوں پھیرا وہ اس کو چادر کو، اسکارف کو اپنے، اور یہ کہ انہوں نے کہا یہ ڈرامے باز ہے، اور انہوں نے کہا میں تو پہلے بیوقوف بنا ہوں اس کے چکر میں۔ تو آج اسی ڈرامے باز کو اپنی ہی پارٹی کی حمایت سے، پارٹی کی گردن کے اوپر جو ہے وہ لات رکھ کر، پارٹی کو دبا کر، گلا گھونٹ کر، زبردستی کر کے اس کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنا دیا، کیونکہ انسیکیورٹی ہے کہ پارٹی کے اندر کوئی اور بندہ پرومیننٹ نہ ہو جائے۔ جو پارٹی کے لوگ ہیں یہ دیکھ لیں کہ ریزسٹ کیا پارٹی نے بڑے جناب چلاکیاں کرنے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے جو ہے نا یہ معاملہ ٹل جائے۔ انہوں نے کہا جی کہ شبلی فراز اور جو عمر ایوب ہیں، ان کے لیے جب تک ان کی فائنلٹی اختیار نہیں کرتی تب تک ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ جو ہے ان کی سیٹ واپس لے لی جائے، ہم ان کی جو اپیلز پینڈنگ ہیں فلاں ہیں۔ تو وہ پھر کیا ہوا، پھر انہوں نے آج سرنڈر کر دیا پارٹی نے، اور آج خط لکھ دیا، اور خط کیا لکھ دیا، بائی ہینڈ لکھ گئے، جا کے ڈوگر صاحب نے دے دیا وہاں پر قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے اندر۔ اب یہ پارٹی نہیں ہے، پی ٹی آئی نہیں ہے، یہ بیسکلی گروپ آف انڈیپینڈنٹس نے جو 74 اراکین ہیں انہوں نے ان کو اپوزیشن لیڈر نامنیٹ کر دیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گئی، ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا نمبر ہے، وہ بھی آج کل بڑے بیان دے رہے ہیں کہ عمران خان کو رہا کریں گے۔ وہ جب دیکھا نا انہوں نے کہ کام ہونے والا ہے تب پھر ان کا پیار اور جاگ گیا۔ پھر محمود خان اچکزئی نے تو اپنا ایک موقف رکھا طریقے سے، لیکن انہوں نے زیادہ پیار ان کا جاگ گیا۔ ان کے لیے کیسے کہتے ہیں علامہ صاحب کا عمران خان کے لیے، ہاں جی اچھا، کیونکہ وہ سینٹر بنے ہی ان کی حمایت سے ہیں، ان کی اپنی تو نمائندگی تھی نہیں، تو ایک تو ان کو ٹکٹ بھی دو، ٹھیک ہے، ایم ڈبلیو ایم کو، اور پھر ان کو سینٹر بھی بنواؤ، سینٹر بنوانے کے بعد پھر ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن بھی بنا دو، یہ سب کچھ کر دو، لیکن اپنی پارٹی پر اعتماد نہ کرو۔ یعنی نہ سینٹ کے اندر نہ قومی اسمبلی کے اندر کوئی ایسی شخصیت موجود ہے پوری پی ٹی آئی کے اندر، پارلیمانی پارٹی کے اندر، جن کو وہ لیڈر آف دی اپوزیشن نامنیٹ کر سکیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو محمود خان ہے، ان کی جو ریسنٹ ٹویٹ ہے جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ جو افغانستان کے ہاتھوں انگلینڈ، سوویتس اور امریکنس یہ قبرستان بنے ہیں، تو اب پاکستان کا نمبر ہے۔ اچھا ہاں جی، وہ یہ فرما رہے ہیں، یہ خیالات رکھتے ہیں پاکستان سے متعلق، پاکستان کو ڈراتے ہیں افغانستان سے، کیونکہ ان کا پیار ہے افغانستان کی طرف، ان کی ایک کنیکشن ہے افغانستان کے لیے، اور یہ آج بھی اپنے آپ کو افغان سمجھتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کے ہی جو ہے وہ مراد لینا، پاکستان کے اندر ہی جو ہے وہ رکھنا، لیکن افغانستان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنی آواز اٹھاتے رہتے ہیں۔ اب کیوں اٹھاتے ہیں یہ ان سے متعلق سوال ہے، ان کی تو گھٹی میں ہے نا شامل۔ ان کی جو بیٹی ہے تھاتیرا، ڈاکٹر تھاتیرا، اس نے بھی ٹویٹ کیا، اس نے کہا جی کہ پاکستان کے جو ہاتھ رنگے ہوئے ہیں ملینز آف پشتونس، بلوچ اینڈ افغان سے، اچھا جی ان کے خون سے رنگے ہوئے ہیں پاکستان کے ہاتھ، اچھا یہ فرما رہی ہیں، اور رہنا پاکستان کے اندر، لیکن اپنا پیار اور اپنی جو ہے وہ پوری کے پورا ٹلٹ رکھنا افغانستان کی طرف۔ کیوں خیریت ہے وجہ؟ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، سیاسی جماعتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کل بات کر رہا تھا سرفراز بھٹی صاحب سے، نہیں سنڈے کو، تو ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرے والد کے بڑے قریبی دوست تھے محمود خان اچکزئی،
اچھا. تو میں ان کی اس لحاظ سے تو بڑی عزت کرتا ہوں. لیکن اگر میرا بھائی بھی یا میرا بیٹا بھی پاکستان کے خلاف بات کرے تو پھر پاکستان پہلے ہے, وہ بندہ پیچھے ہے. تو وہ جو کہہ رہے تھے کہ قبرستان بنانے کی بات کی محمود خان اچکزئی نے, تو سرفراز بھٹی صاحب فرماتے ہیں کہ انہیں کہو پہلے پھر بنا لے قبرستان, پہلے یہ معاملہ دیکھ لیتے ہیں, مذاکرات بعد میں کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ سچویشن ہے جی, یہ ایسے لوگ ہیں, یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے, اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے, یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اور یہ میرے پاس ایک خبر اور بھی ہے, میں یہ بتاؤں کہ میں نے اپنے ولاگ کے اندر بھی یہ بات کی ہے کہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی پچھلی, ہزاروں لوگوں کو انہوں نے پاکستان کی, افغانیوں کو پاکستان کی نیشنلٹی دلوائی ہے اور دی ہے اس وقت کی پی ڈی ایم حکومت نے. اس میں نادرا بھی انوالو تھا, اور اس کے اندر جو ہماری وزارت داخلہ بھی انوالوڈ ہے, کیونکہ ان کی مرضی کے بغیر یہ چیز ہو نہیں سکنی تھی. اب انہوں نے کیا جال سازی کی ہے, کس طریقے سے فیملی ٹریز کو خراب کیا ہے, یا جو بھی طریقہ کار کیا ہے, اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ان کے برتھ سرٹیفکیٹس کو ویریفائی کرنے کی ضرورت ہے, یونین کونسل کے سرٹیفکیٹس کو ویریفائی کرنے کی ضرورت ہے. پھر ان کے باپ دادا پردادا اس تک جائیں, چیک کریں کہ یہ پاکستانی ہے بھی یا نہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر خاتون افغان ہے, اس کو نیشنلٹی ملتی ہے, تو پاکستان کے قانون کے مطابق اگر اس کی کسی پاکستانی سے شادی ہوتی ہے تو وہ نیشنلٹی حاصل کر سکتی ہے, ایکوائر کر سکتی ہے, کوئی بھی غیر ملکی ہے. لیکن کوئی بھی غیر ملکی پاکستان کا نیشنل نہیں بن سکتا, ہم نیشنلٹیز نہیں دیتے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے, یہ چیز ان کو ویریفائی کرنا ہے. اور میرے خیال مطابق اگر یہ جو کیا ہوا ہے, جو اطلاعات ہے میرے پاس, وہ بڑا ہینیس کرائم ہے یہ. اور اس پر موجودہ حکومت, موجودہ پرائم منسٹر جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں یا باقی لوگ ہیں جو بھی ذمہ دار ہیں, ان تمام کے تمام لوگوں کے اوپر جو ایکشن ہونا چاہیے. میں تو بڑی کلیئرٹی ہے اس حوالے سے, مجھے کلیئرٹی سے بات کر رہا ہوں. بالکل, اگر کسی نے پاکستان کی نیشنلٹی پولیٹیکلی کمپرومائز کر کے دی ہے تو سوری, وہ کمپرومائز انہوں نے کیا تھا, پاکستان کو اس کی کاسٹ ہی پے کرنی چاہیے. میرا جو انٹرسٹ ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے, پارٹی کے ساتھ نہیں ہے, چاہے وہ مسلم لیگ نواز کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا, سہیل آفریدی صاحب جو ہمارے نئے سی ایم ہیں کے پی کے, انہوں نے دھواں دھار تقریر تو کی اسمبلی میں, اور لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت سازی کے لیے یعنی کابینہ کی تشکیل کے لیے ان کو مشکلات کا سامنا ہے, کیونکہ کے پی کے اندر بھی بہت سے لوگ ہیں جو ان کی چوائسیز کے خلاف جا رہے ہیں. جیسے ایک نام مزمل اسلم کا لیا جا رہا ہے. یہ تو ان کی چوائس ہے نا جی. جی بالکل. اچھا, کیا کابینہ تحلیل ہوگی ہے پچھلی علی مین والی؟ کابینہ جو ہے وہ ابھی تک گاڑیاں بھی استعمال کر رہی ہے, گھر بھی استعمال. وہ تو میں کہا تھا نا, اپوزیشن نہیں, ان کے اپوزیشن لیڈر نے بھی یہ جو ہے اپوزیشن. علی امین گنڈا پور کی کابینہ تحلیل ہے اس ٹائم, ظاہری بات ہے. اور نئے سی ایم بن گئے, انہوں نے استعفیٰ دے دیا, تو پھر وہ گاڑیاں اور مراد کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ یہ تو ایک سوال ہے. ایک طرف ڈرامہ بازی کرتا ہے, گنڈا صاحب نے تو سب چھوڑ دیا. ایک طرف سہیل آفریدی صاحب نے ڈرامہ بازی کی کہ جناب تصویریں نہیں لگانی, کسی بھی سیاسی بندے کی نہیں لگانی اور اشتہاروں کے اندر. تو جو گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں, بنگلے استعمال کر رہے ہیں, جو اسٹاف کو یوز کر رہے ہیں, وہ کیوں کر رہے ہیں, کس قانون کے تحت کر رہے ہیں, تم کیسے سی ایم ہو؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ نئی کابینہ بنانا تمہاری اپنی سوابدید ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جو کیبنٹ ممبرز لو وہ صوبے سے تو لو. جو پہلے غلطی کی ہے کہ مزمل اسلم کو سندھ سے لے آئے کہ جی وہ بڑے قابل ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ پورے خیبر پختونخوا کے اندر لوگوں کے پاس دماغ نہیں ہے, ان کے پاس فائنانس نہیں چلا سکتے. تیمور جھگڑا نہیں, جو پہلے وزیر خزانہ رہ چکے, تیمور جھگڑا نہیں رہ چکے, چلے الیکٹڈ نہیں ہے, مشیر تو بن سکتے ہیں, جس طرح مزمل اسلم کون سا مشیر وہاں پر جو ہے الیکٹڈ ہے. اچھا, اگر جھگڑے کے ساتھ مسئلہ تھا اس کا علی مین گنڈا پور کا, تو آپ کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دو باتیں ہوگی. اب تیسری بات آ جائیں. تیسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت 92 کے 92 اراکین ہیں یا 90 اراکین ہیں, کم از کم ان کی خواہش ہے کہ وہ کیبنٹ میں آ جائیں. ہر کوئی اس بات پر جو ہے وہ خواہش رکھ رہا ہے. جو نوجوان ہیں وہ کہہ رہے ہیں نوجوانوں کی کیبنٹ بنے, جو سینئر کہہ رہے ہیں تجربہ کاروں کی جو کیبنٹ بنے. کوئی کہہ رہے ہیں جی کہ اینٹی گنڈا پور والا جو اب ہمارا حق ہے, ہم نے پہلے سفر کیا, تو یہاں پر تو جناب کھچڑی بن چکی ہے اور چوچو کا مربع بن چکا ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے وہ عشق عمران میں مبتلا ہے, اس نے حلف اٹھا لیا, لیکن حلف کے بعد بھی اپنے کام کے اوپر ترجیح نہیں دے رہا. وہ کہتا ہے جی میں عشق عمران میں عمران سے ملنے جاؤں گا, بلکہ مارے گا. جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں. میں نے پہلے دن کہا تھا ملاقات تو کر کے دکھائے نا. اب عدالت سے رجوع کیا ہوا ہے, اب عدالت سے پرمیشن ملے گی تو شاید ملاقات ہو جائے, ادروائز ملاقات نہیں ہو رہی. اچھا, میرا سوال یہ ہے حسن, یہ جو کچھ بھی سی ایم اور سہیل آفریدی سب کچھ جو ہو رہا ہے, اس میں ایک سوال بڑا ایک امپورٹنٹ ڈیولپ ہوتا ہے, کیا سہیل آفریدی وہ سب کر پائیں گے جو علی امین گنڈا پور نہیں کر پائے؟ مطلب ایسا کچھ کر پائیں گے کچھ الگ سے, آپ کو لگتا ہے؟ میں نے تو پہلے دن بولا تھا کہ
علی یہ کون سا آ کے نیا تیر چلا دے گا جو علی نے نہیں چلایا تھا؟ نہیں چلایا. یہی یہ بات میں نے کی تھی نا. تو وہی بات آپ سوال مجھ سے میرے ہی جو بات کی اسی کا سوال مجھ سے آپ پوچھ رہی ہیں. مشکلات تو ان کی یہیں سے اسٹارٹ ہو گئی. کون سی؟ کابینہ تشکیل دینے سے اسٹارٹ ہو گئی ہیں. ملاقات سے اسٹارٹ ہے ان کی, بالکل ملاقات سے اسٹارٹ. مشکلات نہیں ہیں, مشکلات وہ اپنے لیے خود کھڑی کر رہے ہیں. اور میں نے تو پہلے ہی اس امید کا اظہار کیا تھا کہ اللہ کرے کہ وہ ڈیلیور کریں, وہ کوئی اچھا کام کر سکیں. لیکن اس وقت تک سوائے کہتے ہیں نا کہ صنم جاوید کے نوٹس کے اور اشتہارات کے, یہ تو وہ باتیں ہیں جو کہ یہ آپٹکس دکھانے کے لیے نا, عملی طور پر کام تو نہیں ہے. کام تو دیکھیں مریم نواز کر رہی ہے. آج انہوں نے 30 موبائل پولیس اسٹیشنز اینڈ لائسنسنگ کے جو سینٹرز بنا کر, وہ موبائل یونٹس بنا کر وہ جو ہے وہ پنجاب میں آپریشنل ہو رہے ہیں. یعنی ان علاقوں میں خواتین کی سہولت کاری ان کو فراہم کی جائے گی. اور سیکنڈ FIR کا اندراج آپ کے ڈور سٹیپ پر ہو سکتا ہے, اور پلس جو لائسنس کی تجدید ہے یا رینیول ہے وہ جا کر وہاں پر ہو سکتا ہے. تو یار یہ اس سے زیادہ, اور اس کی مثالیں انڈین پنجاب میں ان کی جو پوسٹر سوشل میڈیا وہ چلا رہے ہیں. واو نائس. اس کی دیکھیں مثال وہ جو کہ آپ کا پڑوسی جو ہے وہ پنجاب دے رہا ہے, جو پڑوسی ملک ہے انڈیا وہ دے رہا ہے. اور دیکھیں مریم نواز بڑی مقبول ہو گئی ہیں انڈیا کے اندر, پنجاب کے اندر. ہاں بڑی مقبول, لوگ مثالیں دیتی ہیں ان کی, وہ جو کام کر رہی ہیں. اب دیکھ لیں کہ وہ جدید ٹریمپ آ گئی ہے لاہور کے اندر, 900 جو ہے بسیں لے آئی ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی 1.5 سال ہی ہوا ہے نا, تو پروگرس دیکھیں کہاں تک لے کے جا رہی ہیں. ہر بڑے شہر کے اندر جو ہے وہ اس وقت میٹرو پہنچ چکی ہے اور جا رہی ہے. تو اور کیا کرے, انہوں نے کیا کیا ہے بتائیں مجھے. اچھا یہ جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں ایک رفٹ بھی چل رہی ہے, اس کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ وزیر داخلہ جو ہیں وہ گئے ہوئے تھے, بلاول بھٹو, اور ان کی ملاقات تھی. تو یہ رفٹ جو ہے اس کو آپ رفٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں یا یہ کمپیریزن ہے دو صوبوں کی کارکردگی کا؟ یہ رفٹ کے لیے نہیں گئے جی, وہ گئے تھے وہاں پر 27ویں آئینی ترمیم کے لیے. محسن نقوی صاحب از دا ون کہ جو کہ اس میں نیوکلس بنے ہوئے ہیں, تمام جماعتوں کو جوڑ کر انہوں نے کروانی ہے 27ویں آئینی ترمیم. اس کے اندر جو NFC کے حوالے سے معاملات ہیں, کیونکہ جو وفاق کا جو شیئر ہے اس کو ایک ورکیبل سولوشن نکالا جا رہا ہے تاکہ وفاق کی جو مشکلات ہیں وہ بھی دور ہو جائیں اور صوبے بھی زیادہ افیکٹ نہ کریں. تو ایک ایسا ون ون سچویشن سب کے لیے, اور اس حوالے سے وہ کنسنسس ڈیولپ کر چکے ہیں کافی حد تک, اور مزید جو شاید اپنے ساتھ چلانے کے لیے یا اپنے ساتھ ایک ہیلپنگ ہینڈ کے لیے شاید وہ بلاول بھٹو کے پاس گئے ہیں. کوئی لاسٹ ٹائم بھی 26ویں آئینی ترمیم کے وقت بھی بلاول نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا. تو وہ بیسیکلی ان کا اچھی ایک ٹیم بنی تھی بلاول کی اور محسن نقوی صاحب کی. تو میرے خیال سے وہ ٹیم اپ ہونے کے لیے گئے ہیں. اوکے, مطلب یہ رفٹ والی بات نہیں ہے, ختم ہوگی نا, وہ تو CC کے اجلاس ہو گیا, اس میں بات ختم ہو چکی ہے. اب تو 27ویں آئینی ترمیم کے لیے معاملہ ہو رہا ہے, اور وہ آ رہی ہے. اوکے, وہ نومبر کے مہینے میں آ رہی ہے. نومبر کے مہینے میں آ رہی ہے, یہ بھی ایک ایکسکلوسیو خبر ہے ویورز. اچھا, ایک لاسٹ سوال ہمارے پڑوسی ملک کے حوالے سے, وہ یہ کہ جی ان کے بھارتی آرمی چیف نے ایک بار پھر جو ہے وہ کہا کہ آپریشن سے دور 1.0 جو ہے وہ تو سکسیزفل رہا, اب 2.2 جو ہے وہ کسی وقت بھی شروع ہو سکتا ہے, یعنی پاکستان سے کسی وقت بھی شروع ہو سکتا ہے. خود ان کی تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وار مونگرنگ صرف بہار کے الیکشن کے لیے ایک وہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ گنڈا پور صاحب کے جو علیمن گنڈا پور کے جڑواں بھائی تو نہیں ہے بھارتی آرمی چیف, بڑھ کے مار رہا ہے بس خالی, عملی طور پر صفر تھپڑ کھا کے جاتے ہیں, مار کھا کے جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اپنے جہاز تک نہیں اڑاتے پورا ہفتہ. پھر ان کی جو سینا ہے ان کے 200 بندے مار جاتے ہیں, ان کو پھر 250 بندہ مارا تقریباً کا. اس 250 بندے کو یعنی قومی اعزاز تک نہیں دیا انہوں نے. تو باتیں سنو ان کی یار, یعنی وہ میرے خیال سے مودی کہتا ہے نا, اصل میں یہ ہوا یہ ہے کہ جب سے BJP کی حکومت آئی ہے نا, انہوں نے جو انتہا پسند ہیں ان کی پروموشنز کی ہیں. تو وہ اسی وجہ سے اب وہی مائنڈ سیٹ ہے, وہ صرف بڑھ کے مار رہا ہے, اس کے علاوہ تو اس کے پلے کچھ نہیں ہے. اور جس دن پاکستان کی طرف منہ کیا تو انشاءاللہ اس دن کو ان کو اپنی نانی یاد آ جائے گی. اور جس سے آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے فیلڈ مارشل نے جو پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی کاکول والی, وہاں پر بڑی واضح اور دو ٹوک انداز میں بتا دیا کہ پاکستان جو ہے وہ تیار بھی ہے, پاکستان جارحیت نہیں کرتا لیکن جارحیت کا منہ توڑ جواب دیتا ہے, اور وہ ادھار نہیں رکھتا, ادھار چکا دیتا ہے. تھینک یو ویری مچ.